مکرمہ میں 10 سال تک لگاتار تبلیغ دین کرنے کے باوجود حالات حوصلہ افزا نہیں ہوئے۔ ابو طالب جیسے مشفق چچا اور خدیجۃ الکبریٰ جیسی مہربان رفیق زندگی کے سفر آخرت سے مکہ میں تبلیغ تو الگ، وہاں رہنا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے محال ہو چکا تھا۔ چنانچہ شوال 10 نبوت کے آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ یہ مکے سے نجران کی جانب 90 کلومیٹر 2 پہاڑوں پر واقع خوشگوار آب و ہوا والا شہر ہے۔ آپ نے یہ مسافت جاتے ہوئے پیدل طے فرمائی تھی۔ آپ کے ہمراہ حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ راستے میں جس قبیلے سے بھی گزر ہوتا اسے آپ اسلام کی دعوت دیتے، لیکن کسی نے بھی دعوت قبول نہ کی۔ جب طائف پہنچے تو قبیلہ ثقیف کے 3 سرداروں کے پاس تشریف لے گئے جو آپس میں بھائی تھے، عبد علیل، مسعود اور حبیب۔ آپ نے ان تینوں کو اسلام کی مدد کرنے اور اللہ رسول کی اطاعت کی دعوت دی۔ جواب میں ایک نے کہا کہ وہ کعبے کا پردہ پھاڑے گا اگر اللہ نے تمہیں رسول بنایا ہو تو۔ دوسرے نے کہا کہ کیا اللہ کو تمہارے علاوہ اور کوئی نہ ملا؟ اور تیسرے نے کہا میں تم سے ہرگز بات نہ کروں گا، اگر تم واقعی نبی ہو تو تمہاری بات رد کرنا میرے لیے انتہائی خطرناک ہے، اور اگر تم نے اللہ پر جھوٹ گر رکھا ہے تو پھر مجھے تم سے بات کرنی ہی نہیں چاہیے۔ یہ جواب سن کر آپ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے اور صرف اتنا فرمایا، تم لوگوں نے جو کچھ کیا ہے اسے اپنے تک ہی محدود رکھنا۔ رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف میں 10 دن قیام فرمایا۔ اس دوران آپ ان کے ایک ایک سردار کے پاس تشریف لے گئے اور ہر ایک سے گفتگو فرمائی، لیکن سب کا ایک ہی جواب تھا کہ ہمارے شہر سے نکل جاؤ۔ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے اپنے اباشوں کو شہ دے دی۔ چنانچہ آپ نے واپسی کا قاصد فرمایا تو معاذ اللہ یہ اباش گالیاں دیتے، تالیاں پیٹتے اور شور مچاتے آپ کے پیچھے لگ گئے، اور دیکھتے دیکھتے اتنی بھیڑ جمع ہو گئی کہ آپ کے راستے کے دونوں جانب لائن لگ گئی۔ پھر گالیوں اور بد زبانیوں کے ساتھ پتھر بھی چلنے لگے، جس سے آپ کی ایڑیوں پر اتنے زخم آئے کہ دونوں جوتے خون میں تر بتر ہو گئے۔ ادھر حضرت زید بن حارث ڈال بن کر چلتے ہوئے پتھروں کو روک رہے تھے، جس سے ان کے سر میں کئی جگہ چوٹ آئی۔ بدکماشوں نے یہ سلسلہ برابر جاری رکھا، یہاں تک کہ آپ کے عتبہ اور شیبہ جو رابعہ کے بیٹے تھے کہ ایک باغ میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ یہ باغ طائف سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع تھا۔ جب آپ نے یہاں پناہ لی تو بھیڑ واپس چلی گئی اور آپ ایک دیوار سے ٹیک لگا کر انگور کی بیل کے سائے میں بیٹھ گئے۔ قدرے اطمینان ہوا تو دعا فرمائی جو دعائے مستضعفین کے نام سے مشہور ہے۔ اس دعا کے ایک ایک فقرے سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ طائف میں اس بد سلوکی سے دو چار ہونے کے بعد اور کسی بھی شخص کے ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ کس قدر دل فگار تھے، اور آپ کے احساسات پر حزن و والم اور ہم و غم کا کس قدر غلبہ تھا۔ بار الہ میں تجھ سے اپنی کمزوری، بے بسی اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ پیش کرتا ہوں۔ اے ارحم الراحمین، تو کمزوروں کا رب ہے اور تو میرا بھی رب ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کر رہا ہے؟ کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ تندی سے پیش آئے، یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے؟ اگر تم مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کسی کے پرواہ نہیں ہے، لیکن تیری عافیت کی نظر کرم میرے لیے زیادہ کشادہ ہے۔ میں تیرے چہرے کے اس نور کی پناہ چاہتا ہوں جس سے تاریکیاں روشن ہیں اور جس کی برکت سے دنیا و آخرت کے معاملات درست ہوتے ہیں، کہ تم مجھ پر اپنا غضب نازل کرنے یا تیرا عتاب مجھ پر پرواد ہو۔ تیری ہی رضا مطلوب ہے، یہاں تک کہ تو خوش ہو جائے، اور تیرے بغیر کوئی زور اور طاقت نہیں۔ ادھر آپ کو ابن رابعہ نے اس حالت زار میں دیکھا تو ان کے جذبہ قرابت میں حرکت پیدا ہوئی، اور انہوں نے اپنے عیسائی غلام کو جس کا نام اعداس تھا بلا کر کہا کہ اس انگور کا ایک گچھا لو اور اس شخص کو دے آؤ۔ جب اس نے انگور آپ کی خدمت میں پیش کیے تو آپ نے بسم اللہ کہہ کر ہاتھ بڑھایا اور کھانا شروع کر دیا۔ اعداس نے کہا یہ جملہ تو اس علاقے کے لوگ نہیں بولتے،
تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو اور تمہارا دین کیا ہے؟ اس نے کہا میں عیسائی ہوں اور 99 کا باشندہ ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا تم مرد صلاح یونس بن متی کے بستی کے رہنے والے ہو؟ تو اس نے پوچھا آپ یونس بن متی کو کیسے جانتے ہیں؟ فرمایا وہ میرے بھائی تھے، وہ نبی تھے اور میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر اعراض حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھک پڑا اور آپ کے سر، ہاتھوں اور پاؤں کو بوسہ دیا۔ یہ دیکھ کر رابعہ کے دونوں بیٹوں نے آپس میں کہا لو اب اس شخص نے ہمارے غلام کو بھی بگاڑ دیا۔ اس کے بعد جب اعراض واپس گیا تو دونوں نے اس سے کہا یہ کیا معاملہ تھا؟ اس نے کہا میرے آقا روئے زمین پر اس شخص سے بہتر کوئی اور نہیں ہے۔ اس نے مجھے ایسی بات بتائی ہے جسے نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ ان دونوں نے کہا دیکھو اداس، کہیں یہ شخص تمہیں تمہارے دین سے نہ پھیر دے، کیونکہ تمہارا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔ قدرے ٹھہر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باغ سے نکلے تو مکے کی راہ پہر چل پڑے۔ غم و عالم کی شدت سے طبیعت نڈال اور دل پاش پاش تھا۔ کرن منازل پہنچے تو اللہ کے حکم سے حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے۔ ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ بھی تھا۔ وہ آپ سے یہ گزارش کرنے آیا تھا کہ آپ حکم دیں تو وہ ان مجرموں کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس ڈالے۔ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ مجھے امید ہے کہ اللہ عز و جل ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کر دے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائے گی۔